اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما وصحبہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ تلاوت کردہ آیت قرآنی کے معنی تبین القرآن سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اپنا یہ دستور بتا دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کی تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ دوگانے لیلۃ القدر کی ادائیگی کی توفیق اور موقع عنایت فرمایا۔ سامعین محترم، یقیناً قوم مہدویہ کی 550 سالہ تاریخ میں یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے جو انتہائی اداسی رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی رات میں بے رونقی اور مومنوں کے دل بے چینی سے جو تڑپ اٹھے ہیں، یقیناً یہ تاریخ کا انتہائی سخت ترین باب ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ مگر رحمت کاملہ کو محسوس کریں تو لاک ڈاؤن کے سچویشن کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض دوگانے لیلۃ القدر کی ادائیگی کی ہمیں نہ صرف توفیق دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں گلوبلی ہر مہدوی کے گھر کو، ہر مہدوی کے روم کو، ہر مہدوی کے ہال کو گویا عبادت گاہ بنانے کی سعادت عطا فرما دی۔ گزری ہوئی رات کے تعلق سے جب بات چل رہی ہے تو ہر دل تڑپتے ہوئے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نروس مت ہو۔ تو اتنی بڑی رات کی عبادت جس انداز میں بھی کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا یقین ہونا، ایمان ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر قرار پاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے گھروں میں گھروں کو عبادت گاہ بناتے ہوئے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات کی عبادت کو کرنے کی جو سعادت نصیب فرمائی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ رجب المرجب اور شعبان المعظم میں کوئی مسلمان، کوئی مہدوی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسجدوں کی ویرانی کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ہی کربناک بنے گا، مسجدوں سے دوری، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے گھروں میں با جماعت نماز کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام پر، اس نعمت پر، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی گفٹ ملنے پر اللہ کا شکر بجا لانا بے حد ضروری ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ منعم حقیقی، یعنی حقیقت میں انعاموں سے سرفراز کرنے والا پہلے سے زیادہ یاد آئے، تو ہماری اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم منعم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی لو کو بڑھا دیں۔
اپنی رغبت کو، اپنے اٹینشن کو صرف اللہ کی طرف کر لے، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لے، کورونا وائرس نظر نہ آنے والا پوری دنیا کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ ایک سچا مومن کورونا وائرس جیسی چیزوں سے خوفزدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خوفزدہ ہوگا پل صراط سے، وہ تو خوفزدہ ہوگا اپنے اعمال کے تولے جانے سے، وہ تو خوفزدہ ہوگا اللہ کے روبرو پیش ہونے سے، وہ تو خوفزدہ ہوگا اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے سے۔ لہٰذا شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم گرما کی شدت کو بھی محدود کر دیا ہمیں اپنے گھروں میں بند کر کے، تو عبادتیں بڑھا دینا چاہیے، مغفرت طلبی، گناہوں کی بخشش بہت بڑھ کر چڑھ کر کرنی چاہیے۔ اور یہ دگانے لیلۃ القدر کی بڑی نعمت یقیناً جس تڑپ کے ساتھ، جس اضطراب، جس بے چینی اور جس خوف اور خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ ادا کیا گیا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہی ریکوائرمنٹ تھے عبادتوں کی قبولیت کا، یہی تقاضا تھا کہ لوگ تڑپیں، لوگ احتساب سے کام لے، لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے کام لے، لوگ اپنے سچے ایمان کے ساتھ عبادت کرے۔ ہر کوئی تڑپ رہا ہے کہ ہم مرشد کے بغیر نماز پڑھے تو قبول ہوگی یا نہیں۔ تو اس کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث شریف رکھ دیتا ہوں جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے موقع پر اس متبرک رات میں قیام کرنے، عبادت کرنے، ذکر و فکر کرنے، مغفرت طلبی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کی جو شرطیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہیں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی شب قدر میں ٹھہرا، عبادت کیا، نماز پڑھی، ایمان و احتسابا، دو کنڈیشن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، اور احتساب یعنی جائزہ لیتے ہوئے، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث شریف کو سننے کے بعد یقیناً دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدوی جو تڑپ کے ساتھ، جو لو کے ساتھ، جو ڈر کے ساتھ گزشتہ رات یا پیوستہ رات میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے فرض دگانے لیلۃ القدر کو ادا کیے ہیں، یقیناً اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو ضرور بضرور قبول کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان بھی پکا تھا اور احتساب تو ابل کر آ رہا تھا، ڈر خوف تو ہم میں بھرپور انداز میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے یہ فقیر پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ہر مہدوی کو یہ کی سعادت حاصل کرے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، اللہ کی دریائے رحمت جوش میں تھی اور وہ پورے طور پر ہم تمام کو اپنی رحمت لٹا گئی۔ یہی وجہ، یہی ریزن کہ دگانا ہوا کہ نہیں، یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، کہ ہم صحیح پڑھے کہ نہیں، ذکر کر رہے ہیں تڑپ کر، عبادت کر رہے ہیں تڑپ کر، تو یہی اصلی تڑپ بتا رہی ہے کہ ایمان بھی تھا، احتساب بھی اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ تو یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مہدویوں کی ٹوٹی پھوٹی اور بہت ہی معمولی عبادتوں کو بھی اللہ تعالی اپنی وسیع رحمت سے ضرور قبول کرے گا۔ یہ تو ایقان ہے، لیکن اب بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہم پر پڑ گئی ہے۔ ہمارے گناہ دھل گئے، ہمارے گناہ جھڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیث شریف میں تیقن دیا گیا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت، وسیع مغفرت، شفقت کے صدقے اور طفیل ہمارا ایقان اور ایمان ہے کہ ہم معاف کر دیے گئے۔ تو اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، بہت احتیاط سے رہنا ہے کہ جو چیز ہم سے جھڑ چکی ہے پھر کبھی وہ ہم سے وہ گناہ، وہ خطا سرزد نہ ہونے پائے۔
تو اس کے لیے شکر گزاری بہت بڑی صفت ہے۔ شکر گزاری کا مطلب اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت، بندگی اور اللہ کی مرضی میں ڈھال کر گزارنے کی سعادت حاصل کرنا۔ امامنا و سیدنا حضرت میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلوات و تحیات کا فرمان مبارک شکر گزاری کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ شکر گزاری اصل میں ہے کیا۔ امامنا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الشکر ترک الشرک، شکر گزاری کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ دینا، یعنی ہر موقع میں، ہر سچویشن میں، ہر حالت میں، ہر کام میں، ہر بات میں اللہ سے راضی ہو جانا، یہ شکر گزاری کی بہت بڑی صفت ہے، یعنی اللہ سے راضی ہو جانا۔ اور ایک چیز اللہ کو راضی کر لینا، یہ بھی شکر گزاری کی بہت بڑی شکل اور صورت ہے۔ اور یہی چیز یعنی اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کو راضی کر لینا ہی شرک سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو، ما سوی اللہ کو شریک ہونے سے بچانے کے لیے ہر بات میں، ہر کام میں اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کو راضی کر لینا۔ اس موقع پر میں ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم رات بھر جب ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے تو آپ کے قدم مبارک، آپ کے پاؤں مقدس متورم ہو جاتے، یعنی پھول جاتے، سوج جاتے مسلسل عبادت کرنے کی وجہ سے۔ جب یہ صورتحال دیکھتے تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے کہ آپ رات بھر عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی گارنٹی دے دی، تیقن دے دیا، اور آپ ازلی معصوم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو امت محمدیہ کا شافع بنایا ہے بلکہ آپ دیگر امتوں کو بھی بخشوانے والے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی کیا وجہ، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا وجہ؟ تو قربان جائیں وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری پیڑیا قربان، آپ جواب جو دیتے ہیں وہ ہم معمولی گناہگار انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے جو اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے، اسی کی شکر گزاری میں، اسی کے شکریہ میں عبادت کر رہا ہوں، مشقت جھیل رہا ہوں، ریاضت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آیت شریفہ میں اللہ جو دستور بتائے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو، میری شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور بضرور اور اضافہ کروں گا، اور بڑھا دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی گارنٹر کون ہے؟ تیقن کون دے رہا ہے؟ یقین کون دلا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کے سچویشن میں، ایسے مایوس کن صورتحال میں بھی ہم پورے ڈر خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں دوگانے لیلۃ القدر کی ادائیگی جوں تو کر کے کر دی ہے، تو یقین رکھیے اللہ نے قبول کیا۔ قبولیت کی کون سی صورت ہے کہ اللہ نے قبول کیا؟ اللہ نے ہماری عبادت کو قبول کیا، یہ جاننے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شکر گزاری کنٹینیو ہونا چاہیے، مداومت والی ہونی چاہیے، ہمیشگی والی ہونی چاہیے۔ لہٰذا شکر گزاری کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم پر مہربان ہو اور مزید ہمیں
شکر گزاری کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، اللہ کی طرف رغبت اور لو بڑھا لینے کی وجہ سے جو مزید انعامات دے گا تو وہ مزید انعامات لینے کے قابل ہو جائے۔ ناشکری سے بچے، کیونکہ ناشکر گزاری نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، نعمتیں چھیننے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدویوں کے گھروں میں، حال میں، کمروں میں، رومز میں جو بھی گڑ گڑا کر تیری رضامندی کی خاطر، تیری خشیت اور خوف کے ساتھ فرض دگانے لیلۃ القدر کی عبادت بجا لائے ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے کہ تو نے قبول کر لیا ہے، پھر بھی ہم تیری بارگاہ اقدس میں حقیر اور عاجز بندوں کی حیثیت سے فریاد کرتے ہیں کہ پورے دنیا بھر میں بسنے والے سارے مہدویوں، مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرشد مرید، فقیر کاسب، سب کے دگانوں کو قبول فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کے تڑپنے اور گڑ گڑانے کو قبول فرما، سب کو سچے طور پر شکر گزاری کا سچا جذبہ عطا فرما، تاکہ مزید تیری نعمتوں کے ہم حقدار بن جائے، اور وہ ساری چیزیں جو تیری شکر گزاری میں رکاوٹ بننے والے ہیں، عبادت اور بندگی سے دور ڈالنے والے ہیں، تیری رغبت اور تیرے لگاؤ سے ہمیں بے خبر کرنے والے ہیں، ان سارے کاموں سے، ان ساری ایکٹیویٹیز سے، ان ساری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ آج 27 رمضان المبارک ہے، یہ بھی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف رمضان المبارک، نہ صرف دگانہ لیلۃ القدر، بلکہ آج لاک ڈاؤن جیسے کڑے سچویشن میں بھی 27 رمضان المبارک کے مقدس دنوں کو بھی آسانی کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا کر دیا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً مبارکاً طیباً، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔